أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے۔ وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ وہی اللہ ہے جو بیمار کرتا ہے، شفا یابی عطا کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت سے نکالتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، فتح عطا کرتا ہے، شکست دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے نماز کی اہمیت۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز کو عربی میں الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ کا ایک بنیادی معنی دعا کے بھی ہوتا ہے۔ نماز بذات خود پوری کی پوری ایک دعا ہے۔ صلاۃ یہ ایک مخصوص عبادت کا نام ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہم مخصوص اعمال کرتے ہیں، مخصوص اذکار ہوتے ہیں۔ اس عبادت کے اندر خصوصی طور پر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اس عبادت کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک انسان جب یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کے اندر خشوع اور خضوع اگر نہ پایا جائے تو وہ نماز کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس کے اندر کہ ہم کس کے لیے رکوع کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ہم کس کے سامنے قیام کر رہے ہیں، کھڑے ہیں ہم نماز کے لیے کس کے سامنے، یہ بہت اہم ہے خشوع خضوع۔ ورنہ جس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، سوچ رہا ہے کہ کتنا کاروبار کرنا ہے، شادی میں جانا ہے، خواتین سوچ رہی کیا پکانا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں سے پیسے لانا ہے، کہاں گھومنے جانا ہے، یہ اگر چیزیں اگر ہماری نمازوں کے اندر پائی جا رہی ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ نماز کہلانے کا حق نہیں رکھتی جس کے اندر خشوع و خضوع ختم ہو جائے۔ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ ایک احساس ایک انسان کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اسلام کے ارکان جو ہے 5 بنیادی ستون ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید۔ توحید کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے۔ توحید یہ اتنی جامع چیز ہے، اس کو ایک جملے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور لاکھوں صفحے پر کتابیں لکھی بھی جا سکتی ہیں۔ ایک جملے میں اگر بیان کرنا ہے تو اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، عبادات میں افعال میں اللہ کو ایک ماننا، ایک جملے میں تعریف، اللہ کو ایک ماننا کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے۔ توحید اگر ہے تو دنیا میں کامیابی، توحید اگر ہے تو آخرت میں کامیابی، توحید نہیں ہے تو کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں۔ تو اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں، ان میں پہلا توحید ہے۔ توحید کے بغیر بنیاد ہی نہیں، توحید نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے بغیر ستون کے وہ عمارت بنانے جا رہا ہے، بغیر توحید کے عمارت کبھی قائم نہیں ہوگی۔ دوسرا ستون نماز ہے، دین کا ایک اہم ستون۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہم ستون اگر کوئی ہے تو وہ نماز کا ستون ہے۔ یہ مومنین کی صفت ہے، انبیاء اکرام کی صفت ہے۔ اب ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام نیک تھے، سب کا اتفاق ہے، انبیاء گناہ نہیں کرتے تھے، انبیاء صرف نیک کام کرتے تھے، نیک کام کی جستجو کرتے تھے۔ جیسا ہمارا مقصد کیا ہے، پیسہ کمانا، اچھا رہنا، اچھی زندگی گزارنا۔ انبیاء کا کیا مقصد ہوتا تھا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو اسلام میں داخل کرانا، لوگوں کو شرک اور بدعات سے بچانا۔ صبح شام ایک ہی فکر رہتی تھی۔ اب انبیاء کرام دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کتنی پیاری دعا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان یہ دعا نہیں پڑھتا، 3 ہی لفظ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کتنا آسان ہے۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے نمازی بنا. ابراہیم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے. اب ہم سوچ رہے ہیں ہم تو روز نماز پڑھتے ہیں، ہم کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بے نمازی سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں. ایک ٹائم کا نماز پڑھنے والا بھی سمجھتا ہے میں نمازی ہوں. کوئی جمعہ کو جمعہ آتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے میں نمازی ہوں. کوئی 3 ٹائم کی پڑھتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے میں نمازی ہوں. ابراہیم علیہ السلام پابندی سے نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نمازی بنا. ومن ذریتی، اے میرے رب میری اولاد کو بھی نمازی بنا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کبھی دعا نہیں کرتے اے میرے رب مجھے نمازی بنا. عربی میں کم سے کم یاد نہیں تو اردو میں تو دعا کرنا چاہیے، اے میرے رب مجھے نمازی بنا، اے میرے رب میری اولاد کو نمازی بنا. اب اتنے بڑے ہو گئے ہوں گے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو اولاد ہے، ہم دعا مانگیں گے اللہ ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، مالدار بنا، بزنس مین بنا، اچھا انسان بنا. لیکن ہم نے کبھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نمازی بنا. نمازی بچہ بن جائے گا تو ساری خوبیاں اور خیر اس کے اندر آ جائے گا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے. یاد رکھیے نماز ایک انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرتی ہے. نماز گناہ کرنے نہیں دیتی. سب سے بڑا مسئلہ نماز گناہ کرنے نہیں دیتی، اور گناہ نماز پڑھنے نہیں دیتے. گناہ نماز پڑھنے نہیں دیتے. انسان کے اندر ایک انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر نماز باقاعدہ اگر پڑھتا ہے نا تو ایک نہ ایک دن وہ گناہ ضرور ختم ہوگا. نماز کی خوبی ہے وہ گناہوں کو ختم کرتی، بے حیائیوں اور برائیوں سے ایک انسان کو پاک کرتے چلے جاتی ہے. تو نماز برائیوں سے روکے گی ضرور. بار بار ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے وصیت کی گئی ہے کہ میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں، جب تک کہ میں زندہ رہوں تب تک قائم کروں. جب سے آپ ہوش سنبھال رہے ہیں تب سے جب تک آپ کا ہوش باقی رہے گا آپ کو نماز پڑھنا ہے. اس میں ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں، اس میں کوئی سہولت نہیں ہے. جب سے آپ ہوش سنبھالیں، جب تک آپ کو ہوش باقی رہے گا تب تک کہ نماز ہر حالت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لازمی طور پر ہمیں پڑھنا ہے. اس کے اندر نماز میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے. اگر آپ کو ہوش ہے تو آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز کی اہمیت سمجھیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور احادیث میں سب سے زیادہ توحید کے بعد اگر کسی چیز کا تذکرہ کیا گیا تو نماز کا. وضو کا باب، طہارت کا باب، یہ بھی نماز کے ہی زمرے میں آئے گا، کیونکہ نماز کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پاکی ہونا ضروری. نماز بہت اہمیت ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز کے لیے مارو. آپ کی اطلاع کے لیے 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے. 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے. نماز فرض کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہوگا، جوان ہوگا، جب اس پر نماز فرض ہے. لیکن نماز اتنی اہمیت والی ہے، اسلام کہتا ہے کہ 10 سال کے بچے کو مار کے نماز پڑھو. اگر نہیں پڑھتا ہے تو مار کی سزا دے کر نماز کا عادی بناؤ. حالانکہ اسلام کسی کو مارنے کی تعلیم نہیں دیتا، کسی پر ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام غصہ کرنے کی بھی تعلیم نہیں دیتا. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی پابندی کے لیے، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہمیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال سے حکم دیتے جاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو. حالانکہ 10 سال کی عمر میں روزہ فرض نہیں ہے، نہیں رکھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، صدقہ نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں ہے، حج نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 سال کی عمر تک اگر ایک انسان کچھ گناہ بھی کرتا ہے، مرفوع القلم، چھوٹا بچہ ہے، ہوش و حواس نہیں، کچھ نہیں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا، کتنی اہم ہے نماز. اگر وہ نماز نہ پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مار کر اسے عادت ڈالو نماز. افسوس کی بات ہے ہم نے کبھی اپنے بچوں کو مارا. گھر میں سامان گر گئے تو ماں، کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا امی ماریں گے، میک اپ کا سامان وغیرہ امی ماریں گے، پیسے گم گئے امی ماریں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز کے لیے آج تک کبھی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں مارا. ہم اللہ نے اگر خالی نماز کی اہمیت کا اندازہ بتانے کے لیے بتایا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مار کے نماز پڑھو. اگر آپ اچھے سے جانتے ہیں ہم اپنے بچوں کو محبت سے مسجد لائیں گے، آ جائیں گے. ہمارے بچے اتنے جاہل، اتنے خراب تو نہیں ہے کہ انہیں ایک والد اگر کہے چلو بیٹے نماز پڑھو تو بچہ نہ، ایسا ناممکن. اتنے تو فرما بردار ہوتے ہیں بھی بچے.
تو ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے نماز پڑھیں. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، سارے احکامات روزے کے، حج کے، یہ زمین پر نازل کیے گئے، اور نماز کا تحفہ کہاں دیا گیا؟ آسمان پر بلا کر دے گا. یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کتنے 5 وقت کی نمازیں دی گئی ہیں. وہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ کر لوگ دوسری ہی نمازیں پڑھتے. اصل نماز 5 وقت کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں اتنی اہم ہیں، اتنی اہم ہیں، یہ کسی صورت میں معاف نہیں، کسی صورت میں معاف نہیں. یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے لیکن تراویح بڑے شوق سے پڑھیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں تراویح مت پڑھو، تراویح بڑے شوق سے پڑھیں گے. بہت سارے لوگ تہجد پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز کو سو جاتے ہیں. فجر کی نماز سے زیادہ عظمت والی تہجد کی نماز ہے. ان فرض نمازوں کے بعد اس کا مقام ہے تہجد کا مقام. لیکن اب تہجد پڑھنے کے بعد فجر چھوڑ کے سو رہے. تہجد نہیں پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض نماز پڑھنا ہر صورت میں ضروری ہے. ہر صورت میں، ہر حال میں، چاہے آپ جیسے رہیں، ہر حالت میں آپ کو فرض نماز پڑھنا ضروری ہے. صحابہ کرام کا معاملہ کیسا تھا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جو دور تھا، اس دور میں کیا معاملہ تھا؟ اس دور میں صحابہ کرام کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد آتے تھے. اگر اس دور میں اگر کوئی آدمی ڈنڈا لے کے اگر مسجد آئے گا تو لوگ، بڈھے میاں کو بہت شوق ہے مسجد جانے کا، گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لینا نہیں ہے، اپنا اپنا چپ جا رہے ہیں مسجد کو، جا رہے آ رہے پریشان کر رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے پریشان کر رہے ہیں. فرض نماز کی فضیلت میں بھی ذکر کروں گا واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے نبی کے دور میں نماز کو اتنا صحابہ نے پہچانے، اتنا صحابہ نے پہچانے تھے کہ کندھوں پر 2 لوگوں کے ہاتھ رکھ کے مسجد کو جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی ہے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا آدمی ہوں، کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم گھر پہ نماز پڑھ لو، نابینا ہو. ابھی جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا وہ صحابی کہاں گئے جنہیں میں نے ابھی کہا تھا کہ گھر پر نماز پڑھو؟ کہا یہی ہے. بلایا گیا، انہیں بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں اذان کی آواز سنتا ہوں. آپ نے کہا تب مسجد آنا پڑے گا، تب مسجد آنا پڑے گا. وہ صحابی نے اللہ کے نبی کو، بعض روایتوں میں آتا ہے کئی عذر، 5 عذر 7 عذر انہوں نے پیش کیے. پہلا عذر کیا پیش کیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھا آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، ہڈیاں کمزور ہے. اے اللہ کے نبی میں بہت کمزور آدمی ہوں. دوسرا عذر انہوں نے یہ بیان کیا، اے اللہ کے نبی مسجد سے میرا گھر بہت دور ہے، مسجد سے میرا گھر بہت دور ہے. تیسرا عذر انہوں نے یہ بیان کیا، اے اللہ کے نبی میں اندھا آدمی ہوں، مجھے اپنے گھر سے مسجد تک لانے والا کوئی موجود نہیں، گھر سے اگر نکلوں گا میں تو مجھے نابینا بن کر مسجد میں آنا پڑے گا. پھر اس نے چوتھا عذر ذکر کیا، اے اللہ کے نبی میرے گھر اور مسجد کے درمیان کھجور کے بہت سارے باغات ہیں. اللہ کے نبی ڈر ہے میں جب چلوں گا تو کسی نہ کسی درخت سے ٹکرا جاؤں گا اور زخمی ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے میرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے. پانچواں عذر انہوں نے یہ بیان کیا، اے اللہ کے نبی میرے گھر اور مسجد کے درمیان جنگل ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور درندے ہیں، چیر پاڑ کھانے والے درندے پائے جاتے ہیں. کتنے عذر بیان کیے؟ کئی عذر انہوں نے بیان کیے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اذان کی آواز سن تو کہا ہاں تب مسجد آنا پڑے گا، مسجد آنا پڑے گا. اب مسجد میں آ کے نماز پڑھنا فضیلت والا عمل نہیں ہے بلکہ فرض عین ہے. یاد رکھیے آپ کو مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنا پڑے گا، فرض عین ہے. اگر فضیلت والا وہ صحابی نماز نہیں پڑھنے کی اجازت طلب نہیں کر رہے تھے، وہ نمازی کیا کر وہ صحابی کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ کے نبی میرے اندر اتنی پریشانیاں، اتنی کمزوریاں ہیں، میں مسجد کی جگہ گھر میں نماز پڑھنے کی صرف آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں. نماز نہیں پڑھنے کی نہیں بلکہ صرف گھر میں جانے کی. مسجد میں نماز پڑھنا خالی فضیلت والا عمل ہوتا تو اللہ کے نبی سے اجازت دیتے تھے گھر میں نماز پڑھ لے. لیکن مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. آج ہم سے نماز ہوتی ہے، معمولی کاموں کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. گرے کا گیا نماز چھوڑ دیے، مہمان آ گیا نماز چھوڑ دیے، رشتہ دار آ گیا نماز پڑھا، تھوڑا سا سر دکھ رہا نماز چھوڑ دیے، تھوڑا سا کمر دکھ رہے نماز چھوڑ دیے. معمولی وجوہات کی وجہ سے آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اتنے عذر رکھنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سے رخصت نہیں دی، یہاں تک کہ آپ نے جماعت سے پیچھے رہ تک نماز کے لیے آنا پڑے گا.
بہت سارے لوگ ہیں اذان سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں آ پاتے، بعد میں پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، باہر بیٹھے میں اذان ہو گئی، جماعت چل رہی، بعد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قبول نہیں کی۔ من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ الا بعذر، جس شخص نے اذان کی آواز سنی وہ مسجد نہیں آتا تو اس کی کوئی نماز نہیں، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، واقعی عذر ہے، آپ بہت پریشان حال ہے، گاؤں سے آ رہے ہیں یا سو گئے ہیں یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ مسجد نہیں پہنچ سکے، خالی کاروبار کر رہے ہیں آپ، فرض نماز ختم ہو رہی ہے اس کے بعد آ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب تو جان بوجھ کے تساہل کرنا ہے، سستی کرنے والے لوگ، آپ کے دل میں وہ محبت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا وہ ڈر نہیں ہے۔ اتنی اہم عبادت ہے جس کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، جس کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آخری لمحے میں بھی وصیت کی نماز کے تعلق سے، نماز اتنی اہم ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ آپ جنگ میں ہیں اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، دواخانے میں بستر پر پڑے ہیں تب بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، ہر صورت حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے، اتنی اہم نمازیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی، افسوس بھی۔ بعض اسلاف کے بارے میں سعید بن ایک اسلاف میں سے تھے سعید بن عبدالعزیز، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کبھی نماز چھوٹ جاتی ان سے تو وہ اس طرح روتے اور اس طرح غم کرتے جیسے ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ایک وقت کی اگر نماز چھوٹ جاتی۔ ہم سے تو کئی نمازیں چھوٹ رہی، نماز پہ نماز چھوٹ رہی، نماز پہ نماز چھوٹ رہی، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ جو بندہ نماز خضوع سے پڑھے گا وہی کامیاب ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ آئے پڑھ لیے، امام صاحب کیا پڑھے نہیں معلوم، کیا پڑھا ہے نہیں معلوم، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، چلتے چلتے میں اس سے پہلے بھی اجازت میں ذکر کر، نماز ایک دعا ہے، دعا پڑھنا نہیں مانگنا سیکھیے، پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہوگا۔ مانگنا یعنی کہ ربنا جب پکار رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کا معنی کیا ہے، اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، حسنتوں بھلائی، وفی الآخرۃ آخرت میں حسنتوں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں عذاب آگ کے عذاب سے بچا۔ نماز پڑھ رہے تو کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں، ہر انسان کو یاد ہونا چاہیے، جب آپ کے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ یہ رمضان آ رہا ہے، جوش جوش میں اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرا دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام مصلیوں کو کم سے کم 30واں پارہ اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہو جائے، معلوم تو ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں کوئی چیز نہیں معلوم ہوگی تو انسان کتنی محنت کرتا ہے، آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں کر سکتے تو پھر اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی۔ سورہ فاتحہ اتنی چھوٹی سورت جس کو روزانہ ہم ہر نماز میں کی ہر رکعت میں ادا کرتے ہیں، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، تو آپ کم سے کم تھوڑے تھوڑے ترجمے یاد۔ بہت سارے لوگوں کا جو شکوہ ہوتا ہے نماز میں ہمارا خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ یہ یاد کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے نماز کے وسوسے اور خیالات کم ہو جائیں گے۔ بہرحال نماز کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے خشوع خضوع، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ مومن کامیاب ہو گئے جو کیا کرتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع برتتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے مومنوں کی کئی صفت بیان کرتے ہوئے آگے آخر میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مومن تو وہ ہے جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے۔ اصل میں کیسا ہے، ہم جو بے عمل ہوتے ہیں نا، ہم سے زیادہ بے عمل آدمی کو دیکھ کے بے عمل ہو جاتے ہیں، انہوں داڑھی ٹوپی رکھ کے بھی ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اپن تو بھی 3 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آدمی کیا کرتا ہے، اپنے آزو بازو والے تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہے، اپن تو بھی کم سے کم 2-4 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بے عمل کو دیکھ کر انسان اور بے عمل بنتے چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جلدی جمعہ میں آتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں فجر میں جلدی آتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بھی جلدی نماز کے لیے جائیں، ہم بھی جلدی اللہ کے گھر میں چلے آئیں۔ اس لیے نماز کی عظمت کا شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے اتنی جامع بات کہی کہ تم اللہ کے برے بندے نہ بنو۔ کیسے برے بندے نہ بنو؟ اللہ کے برے بندے ہیں وہ لوگ جب تک کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز نہ سنے تب تک کہ مسجد میں نہ آئے۔ ابھی 8 بجے عشاء کی اذان ہے نا، ابھی 10 منٹ ہے، باہر گپے مار رہے ہیں، اذان ہو گئے بعد بھی گپے مارا، ابھی 15 منٹ کے بعد جماعت ہے تب جائیں گے۔ نماز کی عظمت ہی نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان ہو رہی تو ہم اپنے آپ کو مسجد میں پائیں۔ بعض اسلاف سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے، بعض جگہ لکھا ہے کہ 40 سال تک ان کا یہ عالم تھا، جب بھی مؤذن نے تکبیر کہا انہوں نے اپنے آپ کو پہلی صف میں پایا، انہوں نے کبھی کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی کہ پہلی صف میں کبھی نماز نہیں پڑھے، پیچھے
ہمارا تو نماز سے بے رخی کا یہ عالم ہوتا ہے، مسجد میں بھی آئیں گے تو سب سے پیچھے بیٹھے، بڑی مشکل. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے، جنت میں جانے کو جتنی محنت کرنی پڑتی نا، اس سے کئی گنا زیادہ جہنم میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی. لیکن جہنم میں جانے والی محنت ہم کرنے کے لیے تیار ہے، جنت میں جانے والی محنت کرنے کے لیے تیار ہے. نماز کتنے منٹ پڑھنا رہتی ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ، بڑا مشکل جاتا ہے. بیان بہت ہو گیا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اور پکچر 3 گھنٹے کی دیکھتے ہیں، پیٹ بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی، منڈی تک ٹیڑھی نہیں ہوتی، اتنا یکسو ہو کر دیکھتے ہیں. بعض اوقات تو گھر میں کھانا کھاتے کھاتے اگر کیڑا بھی گر جائے نا، لوگ اتنا یکسو ہو کر ٹی وی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کھا لیں گے، پتہ نہیں چلے گا کیا کھائے، منہ میں چبانے پہ معلوم پڑے گا کچھ تو بھی آ گیا منہ میں. اتنا یکسو ہو کر دیکھا جاتا ہے. لیکن نماز میں کوئی یکسویت نہیں. قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا، ذہن بنا لیے بہت مشکل ہے قرآن پڑھنا، سب کے ذہنوں میں یہی ہے. مشکل ہمارے ذہن میں ہے، اسی لیے تو ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. کب؟ خالی رمضان میں جلدی 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 پورا قرآن مکمل کر لیے، سمجھتے بری ذمہ ہو گیا، اس سال کا کوٹا پورا ہو گیا، پوری قرآن پڑھ لیا. وہی ہمارے مرد حضرات پورا پیپر پڑھ لیں گے، جو نیوز نہیں پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں گے، بار بار پڑھ لیں گے، آگے سے پڑھیں گے پیچھے سے پڑھیں گے، فاسقوں کی خبریں پڑھیں گے. ہماری خواتین کا معاملہ پاکیزہ چل ہما پوری ڈائجسٹ پڑھ لیں گے، ہزار پیج کی پوری کتاب ہر مہینے پابندی سے پڑھی جا رہی ہے. اتنے افسوس کی بات، ہر مہینے پابندی سے پڑھی جانے والی کتاب پاکیزہ چل. ایسے بہت سارے ڈائجسٹ ہے، انتظار ہوتا ہے کب آئے گی، آتی ہی پہلے 2 دن میں پوری کی پوری ختم. یا قرآن کا 2 صفحہ پڑھنا نہیں ہوتا. کیوں؟ ذہنوں میں ہم نے بنا لیا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو پتہ نا کہ نماز جو ہے جتنی خشوع خضوع، جتنی آپ اس سے محبت ہوگی. امام ابن قیم کا جو میں قول بتا رہا تھا کہ نماز سے ایسی محبت ہونا، اور نماز کے لیے آئے نا کبھی بھی یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ 20 منٹ مجھے امام مسجد میں آنا ہے، بس ختم ہو گئی بات. یہ تو کیا کرتے ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے نا تو 2 رکعت ختم ہو گئے بعد جلدی سے آئیں گے تاکہ امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کے پھر جلدی سے 2 رکعت پڑھیں گے، پھر جلدی سے بھاگنے کی کوشش بھی کریں. یہ سوچ لینا چاہیے 1:15 بجے جماعت ہے تو مجھے 1:30 بجے مسجد تک میں ہی رہنا ہے، چاہے جو ہو جائے، چاہے جو ہو جائے. جبھی آپ سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں تو مجھے نماز پڑھتی بھاگنا، ابھی جمعہ کے بعد سنت نہ کوئی نہیں پڑے گا، ایسا اٹھ کے ایسا بھاگیں گے جیسا گرم توے پہ بٹھا دیا گیا تھا، یا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہونے والا ہے. اس لیے جلدی سے مسجد کے باہر بھاگیں گے، پھر وہاں کھڑے رہیں گے، یہاں کھڑے رہیں گے، لیکن مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، بوجھل ہو جاتا ہے. تو گناہ کے کام کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن نیکی کے کام، جنت میں آپ 1 روپیہ دے کے بھی جا سکتے ہیں. جنت میں آپ ہو سکتا ہے اللہ آپ ایک ایسی جگہ صدقہ 1 روپیہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کے آپ کو جنت میں ڈال دے. لیکن جہنم میں جانے کا برابر 250 روپے کیبل کے ہر مہینے پابندی سے بھریں گے، جس میں ہمیں ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. بڑا ذکر اور فکر سے نیٹ کا ریچارج ماننا ضروری ہے. نیٹ نہیں ہوگا تو شاید انسان پاگل ہو جائے گا، اتنا زیادہ اس کا یہ ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے کہ اگر موبائل کی بیٹری اگر اتر جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. نماز چھوٹتی تو کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ ٹرین چھوٹ گئی تو افسوس ہوتا، تھوڑا جلدی آتے تو ٹرین چھوٹ جاتی. ٹرین ہر چیز پہ انسان کو، اگر جیب میں سے 10 روپے گم گئے، کبھی 1000 روپے گم گئے تو انسان دن بھر افسوس کرتا، آج 1000 روپے گم گئے، آج 1000 روپے گم گئے، آج 1000 روپے گم گئے. فجر کی نماز نہیں پڑھ کے صبح اٹھا تو روز ہی چھوٹتے ہو، روز چھوٹتے رہتی ہو، وہ نماز روز چھوٹتے رہتی، کوئی افسوس نہیں، ماتھے پہ بل نہیں، کسی قسم کا غم نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں. روز چھوٹتی، خالی رمضان کے مہینے میں روز پڑھنے کا رہتا نماز، باقی دنوں میں اٹھ گئے تو پڑھ لینا، نہیں اٹھے تو کچھ بھی نہیں. کیوں؟ محبت نہیں ہے. خشوع خضوع میں بار بار کرو، جب تک نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا وہ نمازیں ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں لا سکتی. نماز کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے. اب ایک انسان نماز پڑھ کے داڑھی کاٹتا ہے، نماز پڑھ کے پیٹوں کے نیچے کپڑے رکھتا ہے، نماز پڑھ کے حرام کھاتا ہے، نماز پڑھ کر دھوکہ دیتا ہے، نماز پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھ کر فساد مچاتا ہے. مطلب یہ کہ نماز فائدہ نہیں دے رہی ہے. رب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی بے حیائی سے روک دیتی ہے. وہی بے ڈھنگی چال جو پہلے تھی نماز کے بعد بھی قائم ہے. نماز کے بعد ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، نماز کے بعد اطمینان اور سکون ملنا چاہیے. ہماری زندگیاں بے اطمینانیاں ہیں نہیں ہیں، قرضوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے. نماز کے ویسے ہی ظاہری طور پر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، میں اکثر جو شادی شدہ جو دولہے ہوتے ہیں جب نکاح کے لیے جاتے ہیں تو فیس واش وغیرہ کرا کے ہزاروں روپے خرچہ کر کے آتے ہیں. کوئی 2000 کا فیس واش کرا رہا ہے، کوئی 5000 کا کرا رہا ہے. تو اکثر ان لوگوں کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، وہ کرانے کے بجائے نکاح میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جائے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے.
ہم ہر کوئی جانتا ہے ظاہری طور پر، ایک آدمی تھیٹر سے نکلا، ایک آدمی مسجد سے نکلا، مسجد سے نکلنے والا چہرہ بڑا پیارا نظر آتا ہے، پر نور نظر آتا ہے، بغیر کریم لگائے بھی بڑا اچھا نظر آتا ہے. کتنی نماز کی اہمیت سمجھے، کتنا اچھا چہرہ. تو یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے اندر تبدیلیاں دکھنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب خشوع خضوع. نماز تو پڑھنا ہے، خشوع خضوع ہی نہیں. سوچ رہے، میں اکثر کہتا ہوں نماز دو جگہ ہم والا غور سے سوچتے ہیں کہ نماز جس طرح نماز میں غور سے سوچتے ہیں نا، ویسا ایک تو ہم باتھ روم میں بیٹھ کے بڑا غور سے سوچتے ہیں، باتھ روم میں بیٹھ کے بڑا غور سے سوچتے ہیں. اسی طرح نماز میں بھی کھڑے رہتے ہم بڑا غور سے سوچتے ہیں. اتنا غور سے تو ہم کہیں بھی نہیں سوچتے. مچھر کاٹا بھی تو دیکھ جا، نہیں بھی کاٹا تو ہم کو لگتا کہیں تو بھی کاٹا، کھجانا شروع کر دیتے. امام بخاری نماز پڑھ رہے تھے، بچھو نے 17 مرتبہ ڈنک مار دیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ بچھو نے ڈنک مار دیا. یہ نماز کا علامت تھا. نماز کے بعد کپڑا جھٹکا تو بچھو نکل کے بھاگ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ احساس نہیں ہو، کہا کہ میں ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں سوچا اس کو مکمل کروں پھر نماز کو ختم کروں. تو نماز جب پڑھتے تھے نا تو ان کے دل میں احساس تھا، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں. اب سی ایم کے سامنے کھڑے رہ گئے تو آپ لوگ یہ نہیں سوچتے بیٹھیں گے نا گھر میں کیا پکائے، کیا کرے، کتنا کاروبار کرنا ہے، کیا پوچھوں، کیا بولوں، کیا بولوں، کیا سوچوں. رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، جو ساری کائنات کا رب ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. نماز پڑھیے، یاد رکھیے نماز بڑی اہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه، قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا نماز ہوگا. فاذا، اللہ کے نبی نے فرمایا فان صلحت، اگر نماز درست نکلی تو سارے اعمال درست نکلیں گے. جس طرح قیامت کے دن نماز صحیح، سارے اعمال صحیح، اسی طرح دنیا میں جس بندے کی نماز صحیح ہوگی اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے. نماز پڑھنے والا دھوکہ نہیں دے گا، بے ایمان نہیں ہوگا. جو واقعی نماز پڑھتا ہے پھر سے وہی دور آ جائے گا کہ مسلمان کی گواہی قبول کی جائے گی. کہا جاتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، ہندوستان میں مسلمان اگر کسی کورٹ میں گواہی دیتے تو اس کے مطابق جج فیصلے کر دیتے تھے، کیونکہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے. اور وہ آدمی مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا جو نماز نہیں پڑھتا. نماز بڑی ضروری چیز ہے، نماز بڑی ضروری چیز ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے. نماز چھوڑتا ہے کنیکشن کٹ، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. جس کے لیے پیدا کیا گیا اگر وہی اگر انسان نہیں کرتا تو ایک انسان کا رب العالمین سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، غضب الہی کا مستحق ہوتا ہے. مصیبتیں اور پریشانیوں سے وہ جو ہے دو چار ہو جاتا ہے، خیر کثیر سے وہ آدمی محروم. نماز کے تعلق سے شیخ صالح عثیمین نے بڑی جامع اور بڑی خطرناک بات آپ نے کہی. نماز کے اندر کوئی تعویل نہیں ہے، نماز کے اندر کوئی تعویل. مطلب کیا؟ ایک آدمی اگر روزے کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے. ایک آدمی روزے کا انکار کرتا ہے کافر ہے. لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے لیکن اس کو مٹریل کھانے کی عادت ہے اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یا اس کو کام کرنے کی عادت ہے اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، گنہگار کہلائے گا. کیونکہ وہ نماز روزے کو تو مانتا ہے روزہ ہے، روزہ جان بوجھ کے کسی بھی شراب پینے کا عادی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اس کا انکار کرے تب بھی کافر، جان بوجھ کر چھوڑے تب بھی کافر، انجانے میں چھوڑے تب بھی کافر. ہر صورتحال میں جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر کہلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کفر کو پہنچ گیا. ہر صورت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے شرک اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. نماز پڑھتا ہے تو بندہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے. نماز بڑی اہم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ بیان سننے کے بعد ہر ایک دوسرے کو کافر دیکھ کے بیٹھے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اسی لیے کسی عالم سے کسی نے پوچھا بے نمازی کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ دائی بنو قاضی مت بنو، مطلب اس کو مسجد تک لانے کی کوشش کرو، فتوے دیتے مت پڑھو انہیں کافر ہے انہیں کافر ہے. بہت سارے لوگ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں انہوں نماز نہیں پڑھتے، تو آپ بھی تو نماز نہیں پڑھتے، آپ کے بچے بھی تو نماز نہیں پڑھتے. دوسرے لوگوں کو ہم دین سے نکال دیتے ہیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے تو کیا انہیں گھر سے نکال دیں گے؟ کوشش کرنا ہے انہیں مسجد تک لانا ہے، نماز پڑھنے کی انہیں تعلیم دینا ہے. یاد رکھیے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا دین نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. نماز بڑی اہم چیز ہے، نماز بڑی اہم چیز ہے. تو جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی، دلیل ہوگی. وقت نہیں ہے تو میں وہ احادیث بھی پڑھتا تھا. ان کے لیے نور، دلیل اور برہان ہوگی. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور اس کا حساب و کتاب حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا.
ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. علماء نے اس کی بھی تشریح کی ہے کہ جس کی سرداری نے اس کو نماز سے روکا رکھا اس کا حساب کتاب حامان کے ساتھ ہوگا. جس کی تجارت نے اس کو نماز سے روکے رکھا اس کا حساب و کتاب ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. بہرحال نماز ہر حالت میں ہر صورت میں. اب نماز ہوتی ہے اچانک میں کہیں مطلب 10 ذکر کر چکا ہوں, نماز ہوئی کہ گرے کا آتا, صبح سے گرے کا آیا نہیں, ظہر کی اذان ہوئی کہ گرے کا آتا, شٹر ڈالنا ہے کہ گرے کا آ جاتا ہے. گرے کتنا فائدہ دے گا؟ 100 روپے 200 روپے 500 روپے. تھوڑے سے فائدے کے لیے خیر کثیر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. خیر کثیر سے عہد کریں, ہم گناہ بہت سارے کرتے ہیں لیکن یہ عہد کر کے ابھی اٹھیں کہ آج سے جیسے جمعہ کے لیے ہم تڑپ سے مسجد نماز کے لیے, کیونکہ ہم جمعہ کے نمازی ہیں. جمعہ کے دن ایک انسان کو احساس رہتا ہے میں نمازی ہوں مسلمان ہوں. کیونکہ جمعہ کے دن کیسے احساس رہتا ہے؟ جمعہ کا دن آیا کہ ہر کسی کو بولے ہاں وہاں جانا ہے ٹھیک ہے جمعہ کے بعد, پروگرام میں جانا ہے ٹھیک ہے جمعہ کے بعد, فلاں کام کرنا ہے جمعہ کے بعد. لیکن آپ ریگولر کبھی نہیں سنیں گے ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, فجر کے بعد. لیکن جمعہ کے دن ہر کسی کو لگتا ہے مجھے نماز پڑھنا ہے. جسے جمعہ کو لگتا ہے ویسے ہر نماز میں, جیسے ابھی آئے ہیں ایسے ہی ہر نماز میں آنے. یہ اہم کام ہے. اللہ کے گھر کو آباد کرنا اصل کام یہ ہے کہ آپ نمازوں کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کریں ذکر و اذکار سے. اللہ کے ذکر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. سب سے افضل سب سے بہتر طریقہ نماز ہے. اللہ کا ذکر کرنا, نماز کو لازم پکڑ لے, نماز کی ہمیشہ حفاظت کر لے. ورنہ یاد رکھیے جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, ویل للمصلین, نمازیوں کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. دل بولا تو 2 پڑھ لی, کبھی 3 پڑھ لی, کبھی 4 پڑھ لی. کچھ تو ایسے مصلی ہیں جو جمعہ کو آئیں گے پھر جمعہ کو ہی آئیں گے, پھر جمعہ کو ہی آئیں گے. کچھ ایسے بھی مصلی ہیں جو عید کو آئیں گے پھر عید کو آئیں گے پھر عید کو ہی آئیں گے, بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. اور منافقین کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ, جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, بہت کم نماز پڑھتے ہیں. نماز کے دکھاوے کی بھی کئی مرتبہ میں یہ مثالیں دے چکا ہوں کہ کیسے دکھاوا کرے. تہجد پڑھ لے تو ذرا پیشانی پہ ایسا چٹا کا بہت سجدے کرے, ہم حفاظت کر کے رکھتے ہیں. لوگ اس پہ صابن بھی نہیں لگاتے کہیں مٹ نہ جائے, کہیں مٹ نہ جائے, تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں میں بہت نماز پڑھتا بہت سجدے کرتا اس لیے چٹے کے نشان آ گئے. وہ ریاکار ہے وہ آدمی, اس کو نمازوں کا ثواب نہیں دیا جائے. کبھی تہجد بھی پڑھ لینا تو ذرا کندھے اچکا کے چلتے, آج بہت بڑا تیر مار لیا. اس لیے بعض محدث کہتے ہیں رات بھر عبادت کر کے صبح فخر کرنے سے بہتر ہے میں صبح نادم ہو کر اٹھ جاؤں کہ میں کل رات عبادت نہیں کر سکتا. پھر اگر کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھ لی تو ہم, جیسے میں کئی مرتبہ ذکر, ہمارا پیٹ دکھتا ہے اس کو بھی بڑے بہترین انداز سے ہم ذکر کرتے ہیں. کل رات کو بارش ہوئی, بجلیاں کڑک رہے تھے, میں تہجد کو اٹھا تھا نا تو بارش زور سے ہو رہی تھی. محلے میں کل پولیس کی گاڑی آئی تھی, میں تہجد کو کے وضو کر رہا تھا نا تو پولیس کی گاڑی کا سائرن بج رہا تھا. تو تہجد بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں ہم متقی ہے, پرہیزگار ہے, آپ بڑے نمازی ہیں؟ اس طرح کے جملوں سے یہ جو ثواب والا کام ہے یہ عذاب کے اندر یاد رکھیے تبدیل ہو جاتا ہے. بہرحال میں ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں نا, نماز سے بے روحی کا ہمارا یہ بھی عالم ہے. میں یہ بھی مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کو کہے چلو نماز کو, مول صاحب ذرا کپڑے میلے ہیں جی, مول صاحب آپ جا کے آ جاؤ نا, ذرا کپڑے خراب ہے. اسی آدمی کو کہا جائے دعوت میں چلو 2 منٹ ٹھہرو, اب بھی فریش ہو کے جاؤ, مت ابھی فریش ہو کے آ رہا ہوں, ساتھ میں جائیں گے, اب بھی آ رہا ہوں. دعوت کی اہمیت ہے, وہ نماز کی اہمیت ہے. آپ خود نماز کے لیے آئیں, لوگوں کو نماز کے لیے آئیں. ہماری خواتین بھی نماز کی دعوت عملی بڑی بہترین طریقے سے دے سکتی. کیسے؟ بے نمازیوں کا گھر ہے معلوم ہے, چلے گئے ان کے گھر مہمان بن کے, کب؟ نماز کے ٹائم پہ. جیسے ہی اذان ہوئی جو مہمان بن کے خواتین آئی ان کا پہلے کام ہے بھائی آپ کے پاس وضو خانہ کہاں ہے, ذرا نماز کا ٹائم ہو گیا, گھر گئے تک دیر ہو جاتی. نماز کو اول وقت میں پڑھنا ضروری ہے. فوراً وضو کرے نماز پڑھے تاکہ گھر والوں کو شرم آنے لگے کہ مہمان آ کے نماز پڑھ رہے ہیں, گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے. بڑی بابرکت ہوں گی وہ عورتیں جن کے عملی کردار کی وجہ سے لوگوں کے اندر, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں کہ اگر آپ 10 گھروں میں جا کے نماز پڑھیں گی ایک خاتون تو ہو سکتا ہے 10 گھروں میں سے 2 گھر کی عورتوں کو تو شرم آنے لگے, وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں. ایک عملی دعوت ہے. کسی کے گھر چلے گئے ظہر کے ٹائم پہ, بس وہاں گئے وضو خانہ نماز پڑھ لی, یقیناً وہ گھر والوں کو ضرور شرم آئے گی, وہ لوگ خود نماز پڑھنے لگے. ہمارا ماحول پاکیزہ ماحول, جہاں عورتیں نماز پڑھیں گی وہاں بچے نماز پڑھیں گے, وہاں گھر کے اندر برکت اور خیر و برکت کا نزول آئے گا. تو اس طرح بھی ہم صحابہ کرام, انبیاء, وقت زیادہ ہو گیا کیونکہ بہت ساری چیزیں ذکر کرنی تھی, خالی 2 واقعے بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر نماز کا کیسے جذبہ تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان باتیں کرتے رہتے تھے, اچانک اذان ہوتی. اب ہمیں واقعات سناتے, بیانات سناتے, اچانک اذان ہوتی.
اللہ کے نبی ہمارے درمیان سے ایسے اٹھ کر چلے جاتے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں. کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, ادھر مؤذن پکار رہا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف, وقت کی پکار ہے, دوست ناراض ہو جاتا, رشتہ دار ناراض ہو جاتے, گرے ناراض ہو جاتا. دو ہے, یا تو رب کو ناراض کرو یا تو لوگوں کو ناراض کرو. لوگوں کو خوش رکھو گے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے, رب کو راضی کریں گے. بظاہر شیطان ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے, لیکن عزت اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں رکھ دے گا جب آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں. سب سے پہلے میں بارہ کہہ رہا ہوں, خشوع خضوع پیدا کرو. خشوع خضوع ہوگا تو نماز میں تبدیلی آئے گی. خالی آ رہے ہیں پہلوں کی طرح نماز پڑھنے چلے جا رہے ہیں, کیا پڑھے کیوں پڑھے کچھ نہیں معلوم, امام صاحب 3 پڑھائے 4 پڑھائے یہ بھی نہیں معلوم. اس طرح نماز نہ پڑھو, پورے ہوش و حواس کے ساتھ مسلمان بنو, سنجیدگی کے ساتھ, ہوش و حواس کے. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان مت بنو, پورے ہوش و حواس کے ساتھ بنو کہ یہی سچا دین ہے, یہی اچھا دین ہے, اسی دین پر عمل کرنا ہے. پوری سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کرو, اس لیے مسلمان مت بنو. مسلم گھر میں پیدا ہو گئے, اگر ہندو گھر میں پیدا ہو تو ہندو ہوتے, ایسا اس لیے ہوش و حواس سے اسلام کو قبول کرو, ہوش و حواس سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھو, تب جا کر آپ کامیابی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو نماز میں خنجر لگا کر طبیعت آپ کی خراب ہو گئی, گھر لایا گیا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھنے لگے, امیر المومنین نے نماز پڑھی کیا؟ امیر المومنین نے نماز پڑھی. صحابی کہنے لگے, اے عبداللہ بن مسعود دیکھ نہیں رہے ہو کیسی پریشانی کے عالم میں اور تم نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئے تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرنا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف اس بات سے نہیں ہوگی کہ انہیں زخم لگا, اس سے کہیں زیادہ اس بات سے تکلیف ہوگی کہ ان کی نماز چھوٹ چکی. نماز اتنی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم خندق میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو, ان کی خبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز لیٹ ہو. صرف لیٹ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا دے دی. ہماری بھی, ایک تو ہم بے نمازی رہتے ہیں, نماز پڑھنے والے کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے. اگر ہمارے پاس کوئی نوکر ہے اس کو بھی ٹھہرا ابھی جامت دوسری مسجد میں نماز پڑھ, ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو بد دعا دی جن کی وجہ سے ان کی نماز لیٹ ہو گئی. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور جو لوگ نماز سے پیچھے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال اگر نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. اتنی نماز کی اہمیت اور فضیلت. کوشش کرے بہرحال یہ چند اور بھی جو چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی میں تذکرہ اور مختصر سی جو میں نے باتیں ذکر کی, میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں آج سے ابھی سے 5 وقت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا, جس طرح جمعہ کے لیے آئے. یا رب العالمین ہر نماز کے لیے ہمیں ایسی ہی تڑپ کے ساتھ نماز کے لیے آنے والا بنا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. اسی طرح اور ایک مسئلہ میں ذکر کرتے چلوں, پیچھے خواتین آئی ہوئی ہیں. جمعہ کی نماز صرف مقیم مرد حضرات پر فرض ہے, خواتین پر جمعہ کی نماز نہیں ہے, مسافر پر جمعہ کی نماز نہیں ہے, غلام پر جمعہ کی نماز نہیں ہے. وہ لوگ گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں. لیکن اگر مسجد میں اگر کوئی مسافر بھی آتا ہے, غلام بھی آتا ہے, یا اگر مسجد میں کوئی عورت بھی آتی ہے تو وہ امام صاحب کے ساتھ جمعہ کی 2 ہی رکعت نماز پڑھے, گھر میں 4 رکعت. لیکن اگر جمعہ میں نماز اگر پڑھ رہی ہے امام کے ساتھ اگر شامل ہے تو خواتین بھی پیچھے 2 ہی رکعت نماز پڑھیں گی, ان کو بھی جمعہ کا ہی ثواب انشاءاللہ ملے گا. تو جو پیچھے خواتین آئی ہیں وہ 4 نہیں بلکہ امام صاحب کے ساتھ 2 ہی رکعت, جمعہ کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے, 2 ہی رکعت